یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جنہیں مثلاً کینسر کی تشخیص ہوئی ہو اور وہ صبر سے کام لے رہے ہوں، جن کے ہاتھ یا پاؤں کاٹے جا چکے ہوں اور وہ صبر کر رہے ہوں، جنہیں صحت کے مسائل اور بیماریاں لاحق ہوں، جنہیں شوگر ہو، جنہیں جوڑوں کا درد آرتھرائٹس ہو، جو مشکلات کا سامنا کر رہے ہوں، جن کی گاڑیاں چھن گئی ہوں، جن پر ڈاکہ پڑا ہو، جن پر گولیاں چلائی گئی ہوں، جو فالج کا شکار ہو چکے ہوں، جن کی فیکٹریاں جل چکی ہوں، جن کے گھر جل گئے ہوں، جن کی ازدواجی زندگی میں مسائل ہوں، جنہیں بغیر کسی وجہ یا انصاف کے طلاق دے دی گئی ہو، جو سڑکوں پر چھوڑ دیے گئے ہوں، جنہیں نظر انداز کر دیا گیا ہو، جن کا مال چھین لیا گیا ہو، جو کسی بھی طرح کی آزمائش سے گزرے ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم صبر کرو اور اللہ کے فیصلے کے آگے سر جھکا دو اور ہر حال میں کہو الحمدللہ، یعنی ہر حال میں اللہ کی تعریف ہو، تو یہی راستہ ہے جنت کے حصول کا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم ایسا کرتے ہو اور تم ان لوگوں میں سے ہو جو اللہ کے فیصلے سے شکوہ نہیں کرتے بلکہ خوشی سے اسے قبول کرتے ہیں، دل سے مانتے ہیں کہ اللہ کا فیصلہ میرے لیے بہتر ہے، تو اللہ قیامت کے دن اعلان کرے گا میں نے ان خاص بندوں کو آج انعام عطا کر دیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے تھے اور آج یہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی چھوٹی بیماری ہے یا کوئی درد ہے تو گھبرائیں نہیں، ہمت نہ ہارے، وہ ہر بار آنے والا درد تمہارے درجے بلند کر رہا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو، کہو یا اللہ مجھے شفا عطا فرما، لیکن میں تیرے فیصلے سے ناراض نہیں ہوں، ہمیں دعا مانگنی ہے، یہ ہمارا فرض ہے، اس میں کوئی برائی نہیں۔ لیکن اگر ہم اللہ سے شکوے کرنے لگے کہ یا اللہ تو نے میرے بیٹے کو کیوں لے لیا، تو میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے، تو ہم اس امتحان میں کامیاب نہیں ہوں گے، اس کے بجائے ہمارا نتیجہ ناکامی کا ہوگا۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے، ہم ایسا نتیجہ نہیں چاہتے، اور اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں امتحان دینے کا موقع دیا تھا، پھر تم ناکامی کا سرٹیفکیٹ لے کر کیوں آئے؟ میں نے تو تمہیں ایک کتاب بھی بھیجی تھی۔ ذرا سوچئے، جب ہمیں میٹرک کا امتحان دینا ہوتا ہے یا کوئی اور اہم امتحان، تو ہم دن رات محنت کرتے ہیں، صبح شام پڑھائی کرتے ہیں، دیر رات تک جاگتے ہیں، نیند قربان کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ امتحان میں کامیابی حاصل کر سکیں اور اگلے درجے تک پہنچ سکیں۔ تو پھر ہم اللہ کی کتاب کیوں نہیں پڑھتے تاکہ اس امتحان میں کامیاب ہو سکے جو جنت تک لے جائے؟ اللہ ہمیں عقل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن یہ سب کچھ ہوگا، لیکن ذرا ٹھہریے، ان لوگوں کے لیے جنت میں مزید بھی بہت کچھ ہوگا جو صبر کرنے والے تھے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جب کوئی مصیبت آپ کی طرف آئے تو اسے اللہ کے قریب ہونے کا موقع سمجھیے، نہ کہ شیطان کے ہاتھ میں جانے کا۔ اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن، سنیے وہ کیا فرماتا ہے سورہ الدہر میں، ہم نے انہیں ان کے صبر کی بدولت جنت کا بدلہ دیا ہے۔ وہ آرام سے پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے اپنی مسندوں پر، یہ آرام انہیں اس صبر کے بدلے ملا جو انہوں نے دنیا میں کیا تھا۔ اور صبر واقعی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یہ نعمت اسی کو دی جاتی ہے جسے اس سے بھی بڑی نعمت ملے، یعنی آزمائش اور مشکلات۔ بلکہ یوں کہیے کہ اگر کوئی مشکل آپ کی طرف آتی ہے تو یہ خود ایک عظیم موقع اور نعمت ہے، اگر آپ اسے اس نظر سے دیکھیں، کیونکہ اگر یہ مشکل نہ آتی تو آپ صبر کیسے کرتے؟ اگر آپ کی زندگی بالکل آسان، ہموار اور بے فکر ہے تو واقعی آپ کو پریشان ہونا چاہیے، پھر آپ کو سوچنا چاہیے کہ کہاں ہیں وہ مواقع جن میں آپ صبر جیسی عظیم عبادت کر سکیں۔ اگر آزمائشیں اور مشکلات نہ ہوں تو ہم کیسے صبر کر کے اللہ کے قریب جا سکتے ہیں؟ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ آئیے جنت کی بات جاری رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن منادی کرنے والا پکارے گا یا خود اللہ پکارے گا۔ سورہ رعد میں اللہ فرماتا ہے سلامتی ہو تم پر اس صبر کے بدلے جو تم نے دنیا میں کیا، کیا خوب جگہ ہے تمہارے لیے، کیا خوب انجام ہے، یہی وہ جنت ہے جو میں نے تمہارے لیے تیار کی ہے۔ سورہ فرقان کے آخر میں اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں ان کے لیے جنت میں خاص کمرے ہوں گے۔ جو لوگ اللہ کی طرف سے آزمائے گئے اور پھر بھی صبر کیا، ان کے لیے جنت میں ایک خاص مقام ہوگا۔ ہر گزرنے والا ان کو سلام کرے گا، مبارکباد دے گا، اور ہر وقت انہیں سلامتی دی جائے گی۔ ذرا غور کریں، اور پھر جب ہم دنیا کی کسی مصیبت کو دیکھتے ہیں تو ہم افسردہ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں،
हालांकि वो एक आजमाइश जन्नत कमाने का एक सुनहरी मौका है। अल्लाह हमें जन्नत अता फरमाए छोटी छोटी आजमाइशों के जरिए, क्योंकि हम कमजोर हैं। हम बड़ी बड़ी आजमाइशों की बात तो करते हैं, मगर अपनी कमजोरी की वजह से हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो अपनी रहमत से हमें जन्नत अता फरमाए।